بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر جب اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو ہو کر چل دیے تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے جسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب توما کے نزدیک سرسبز و شاداب عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے، اور ان کو یہ فتح حاصل کرنے کی نصرت نصیب ہوگی۔ بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقتم کی چوٹی پر وہ رہائش پذیر ہوئے۔ ان سب راز ہائے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے اپنی تمام تر مساعی کا محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور صاف شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا لقب حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی تو یہ پرسوز آواز میں قرآن آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور وہ خشیت الہی سے ان کے دل لرزاں ہو جاتے۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج قرآن سناؤ۔ پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ زور و قطار رونا شروع کر دیے، جس سے آپ کی داڑھی تربتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا اور یہ کلمی نسخہ ان کے بعد بہت مدت تک مسجد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ میں محفوظ رہا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور ہم اس قیمتی ورثے سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کی جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے 8 روز میں مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا فاروق اعظم کو دمشق فتح کرنے کی خوشخبری سنائی۔ انہیں اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جس نے مصر کو فتح کیا، اور اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ بن ابی سفیان نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھیں جو کہ جہاد سے متعلق تھیں۔ جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، جب کبھی کھیل کا شوق دل میں پیدا ہوتا تو تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹوں، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا۔ نمبر 2، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا۔ نمبر 3، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو انہیں جبل مقتم کی ولائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر کمان تھے اور ساتھ یہ وصیت نامہ کہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ یہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی۔